ویڈیو میں محبوب کو رابطہ کرنے پر مجبور کر دینے والا ایسا شدید وظیفہ ہے کہ اگر اس کو رات کے وقت محبوب کے تصور کے ساتھ سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو پوری رات آپ کا محبوب آپ کی یاد میں بیٹھ کے جاگ کے گزارتا ہے، اور محبوب کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی سانس اس بات کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ سے معافی مانگے۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے ایک بہن نے ملک سے باہر کسی جگہ سے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنی ایک ایسی داستان مجھے سنائی کہ سن کر میرا اپنا دل دکھوں سے بھر گیا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ اس شخص نے ان کے ساتھ محبت کے وعدے کیے، دعوے کیے، پھر اس بیچاری کے ساتھ زبانی نکاح کیا، رجسٹرڈ نہیں کروایا، اور پھر ایک وقت ایک عرصہ اس کے ساتھ بیوی اور شوہر کی طرح رہے، اور پھر 3 سے 4 سال کے بعد اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اور بار بار فون پر میسج کر کے کال کر کے ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اب میں آپ کو طلاق دے دوں گا، اب میں آپ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گا۔ تو یہی وظیفہ میں نے اس بہن کو بھی دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس وظیفے کو پڑھا اور اس کا کام ہوا۔ اس کے شوہر نے اس سے معافی بھی مانگی، اس سے بات بھی کی، اور کچھ ہی دن پہلے اس نے مجھے بتایا کہ اب ان کا نکاح رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اور وہ سب کو بتا چکے ہیں کہ یہ میری بیوی ہیں، ان کے ساتھ اب میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ سن کر میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس طرح کی میری بہنیں، اس طرح کے میرے بھائی جن کے اس طرح کے مسائل ہیں، ان سے ہمیشہ میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں، بالخصوص اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ کسی سے محبت کریں تو اپنے رشتے کو جائز طرف لے کر جائیں، اور جب جائز طرف لے کر جائیں تو لازمی معاشرتی اصولوں کو بھی سامنے رکھا کریں۔ کوئی شخص اگر آپ سے زبانی نکاح کی بات کرتا ہے تو بلا شبہ زبانی نکاح کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ سنت کا طریقہ ہے، لیکن اب دنیا بدل چکی ہے۔ اگر آپ کے پاس رجسٹرڈ نکاح نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کہیں بھی ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ شخص آپ کا شوہر ہے۔ ایسی صورت میں بالآخر نقصان آپ کو ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی شخص آپ سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور آپ بھی ارادہ رکھتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو معاشرتی اصولوں کے مطابق لے کر چلیں، اپنی فیملی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس میں شامل کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ بھی آپ کے جائز مقصد میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ ایسی صورت میں آپ ان وظائف میں جب اپنے محبوب کا نام شامل کرتے ہیں تو ان سب لوگوں کا نام بھی شامل کر لیا کریں جو آپ کے جائز مقصد کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ خود آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اور میں والدین سے بھی گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب آپ کے بچے کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو وہ شخص بھی اچھا لگتا ہے، یا وہ شخص اس قابل ہے کہ آپ کی بیٹی یا آپ کے بیٹے کے ساتھ وہ اچھا لگ سکے، اور بلا شبہ اچھے لگتے بھی ہیں، سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جب کسی سے محبت کریں تو ان کو موقع دیں، ان کا نکاح کروائیں۔ جب آپ نکاح کروائیں گے تو وہ حلال طرف جائیں گے۔ جب آپ اپنے بچوں پر بلا وجہ سختی کرتے ہیں تو وہ حلال کی بجائے حرام کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حرام سے بچائے۔ اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ رات کو جب آپ سونے لگیں تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے محبوب کے تصور کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ رات ہونے دیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہی تصور کرنا ہے کہ آپ کا محبوب آپ کے بستر کے بالکل پاس آ چکا ہے، آپ سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہے اور آپ کی محبت میں رو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا منتقم اظہر حق کی فی قلبہ، یا منتقم اظہر حق کی فی قلبہ۔ اس وظیفے کو کم از کم 200 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 یا 5 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یعنی شروع میں آپ چاہیں تو درود ابراہیمی صرف 1 مرتبہ پڑھیں
اور آخر میں زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ لازماً پڑھیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا بھی کریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ رات بھر آپ کا محبوب آپ کے پیچھے پڑا رہے گا، آپ سے رابطہ کرنا چاہے گا۔ اس وظیفے کو 5 دن تک لازمی جاری رکھیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔